رمضان میں لڑی یار کتنے سارے غزوے رمضان کے مہینے میں ہوئے, ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے نا کہ رمضان بعض جی کوئی پسینہ باہر دھوپ پہ نہیں کھڑے ہونا, حالانکہ صحابہ رمضان میں جہاد کر رہے ہیں. اور یعنی آپ میں ایک ریسرچ پڑھا تھا جس میں تھا کہ جو کھانے جن میں نا ہائی لیولز آف فیٹ اور شوگر ہوتا ہے نا, دے اوور پاور یور برین, جو ہے نا برین کے جو سپر چارج کرتے ہیں آپ کی برین ایکٹیویٹی کو, وچ اسٹاپس دا برین ٹو گیو یو اسٹاپ سگنلز ٹو ایٹ. یعنی وہ اتنا سپر چارج کرتے ہیں آپ کی برین ایکٹیویٹی کو کہ جس میں وہ کھاتا رہتا ہے, اینڈ جو ہارمون آپ کے اندر یہ کہتا ہے یو آر فل ناؤ, اٹ اسٹاپس اینڈ دین یو ایٹ الاٹ اینڈ دین یو آر پورا لیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پورے روزے کے ساتھ وہ پورا کام کیسے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ جو ایکسرسائز کی بات ہے وہ ہے کہ 20-25-30 منٹس کے اندر اپنا ورک آؤٹ ختم, وہ بھی ان دی کمفرٹ آف جم انوائرمنٹ. بالکل کوئی ہائی انٹینسٹی کا مقصد نہیں ہے, کوئی اپنی وہ جو ہے نا ایکسٹریم تک نہیں جانا, بالکل میانہ روی کے ساتھ درمیانہ ورک آؤٹ. تو وہ جو خیر مزدور, تو میں کہتا ہوں آج کل جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, مزدور سے بڑا بادشاہ تو کوئی ہے ہی نہیں. اتنی روٹیاں بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہو گیا, چین کی نیند بھی سوتا ہے. اکثر لوگ جو میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں فائنینشلی تو وہ بالکل فٹ ہوتے ہیں, لیکن مینٹلی وہ اس حد پہ گئے ہوتے ہیں, نیند کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, ہاضمے کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں, بلڈ پریشر کے لیے علیحدہ گولی کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے چیزوں کو اور نیچر کے قریب جانا ہے. یہ جو مزدور کا یہ تو اس کی مجبوری ہے نا کہ یا تو ہم رمضان کے مہینے کا احترام کریں اور اس کو بولیں کہ بھائی رات کو آ کے کام کر لیں, 3 سے 4 گھنٹے تمہارا یہ جو ہے کام کا ٹائم ہے, دیہڑی تمہیں پوری ملے گی. ہمارا زیادہ جو مسئلہ ہے نا ہمارے دسترخوان کے ساتھ ہے, اٹس ٹو ڈو ود آر دسترخوان, جس طرح سے وہ سجے ہوئے ہوتے ہیں کھانے کے ساتھ. ایون ایک روایت آتی ہے اگر جس میں کلام ہے کیا, لیکن مجھے ثابت ہے یا صحابی یہ کال ہے جس میں فرمایا کہ اسٹمک از دا سورس آف النس اینڈ ڈائٹ از اے سورس آف کیور. بالکل صحیح بات, ٹھیک ہے. یعنی پیٹ کو جتنا انسان بھرے گا, ہمارے برو دسترخوان پہ روزانہ میٹ پڑا ہوتا ہے, روزانہ لحم. اور عمر بن خطاب نے تو اپنے دور میں خلافت میں 2 دن کنزیکٹیو لحم کھانے سے منع فرمایا. اور عمر بن خطاب کی صحیح روایت میں آ رہا ہے جس میں ہے ایاکم واللحم, بی ویئر آف لحم فإن له ضرارة كضرارة الخمر, کہ الکوہل میں ایڈکشن ہے. اوتھینٹک یہ حسن لغیری حدیث ہے کہ لحم سے نا یعنی بچ کے رہو, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, کیونکہ اس میں ایسی دراوا ہے جو الکوہل میں پائی جاتی ہے. سو اگین بات یہ کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پروٹین ڈائٹ لینی ہے, میں نے اپنے آپ کو وہ برالر مرغی سے بچانا ہے یا باقی چیزوں سے. ویسے مسلم سیمی ویجیٹیرین ہوتا ہے ایک طرح سے, میں سمجھتا ہوں زیادہ ویجیٹیبل. یاد آ گیا ایک اللہ والے تھے, وہ بہت کم کھاتے تھے, تو وہ آخری عمر تھی ان کی, تو لوگ ان کے پاس چلے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے پوری زندگی میں کتنا کوئی کھایا ہوگا, اندازہ کوئی بتا دیں. تو انہوں نے جب بتایا کہ میں نے اتنا کھایا تو سب حیران ہو گئے کہ آپ نے اتنا تھوڑا کھایا. تو جواب دیا کہ میں نے یہ بھی زیادہ کھایا, مجھے ڈر تھا کہ قیامت والے دن میرا کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے سے کم نہ نکلا. تو یہ ان کی ایک نسبت تھی, ایک مطلب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف سے یہ جو فاقہ ہے, 3 دن کا فاقہ ہے, بلکہ وہ ایک اس دن بھی حدیث میں پڑھا تھا کہ وہ ایک شخص آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے. تو ایک وائف سے انہوں نے پوچھا, نہیں تھا. دوسری سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا. تو پھر وہ ایک شخص آئے, ایک انصار آئے, انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا. جب گھر گئے تو اپنی وائف سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے, تو انہوں نے کہا کہ سوائے بچوں کے کھانے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دسترخوان لگا کے لائٹ آف کر دینا تاکہ وہ لوگ اپنا پیٹ بھر کے کھا لیں. اگلے دن جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ اللہ کے ہاں آپ کا یہ عمل بہت مقبول ہوا, اللہ تعالیٰ مسکرائے, یعنی کہ مطلب وہ قبول ہو گئی آپ کی وہ نیکی نا. تو یہ ہم دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کی ہیبٹ تھی نا, ہی یوز ٹو یوز 3 fingers اونلی. یہ 3 فنگر سے وہ کھاتے تھے, اس سے زیادہ سے نہیں. ہم تو پورا ہاتھ بھرتے ہیں, اور جو عرب یعنی پورا لحم کیسے کر کے اور وہ مندی کو یعنی 3 انگلیوں کا استعمال کرنا. اور جب میں نے کچھ ٹائم کے لیے اس پہ عمل شروع کیا تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کہ یعنی کھایا نہیں جاتا. آپ کتنا چاول کی بائٹ لیں گے 3 انگلیوں سے, کتنا رائس آئے گا آپ کے اس میں. اینڈ دس ول پروموٹ سلو ایٹنگ. آپ زیادہ چبا رہے ہیں اور آپ کھانا کم کھا رہے ہیں, اور پھر باڈی سگنل دیتی ہے کہ اب تم ہے نا, ایون سلو ایٹنگ ہیلپس ان لو فوڈ کنزمپشن. یہ تو فیکٹ ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کافر جو اور مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے. اور ہم روز پچھلے 25 سال سے 30 سال سے مسلمان ہیں, ہم ابھی تک اس پہ کنٹرول نہیں کر پائے. سمامہ بن اوسال جب مسجد نبوی کے پلر سے بند تھے, روزانہ ان کو 7 بکریوں کا دودھ پلایا جاتا تھا جب وہ کافر تھے. دا ڈے ہی ایکسیپٹڈ اسلام, سبحان اللہ, اللہ نے کہا کہ اس کو دودھ پلاؤ, انہوں نے 1 بکری دودھ پیا. یعنی ہی واز چینجڈ امیڈیٹلی. اینڈ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ نفس کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تو پورا ہی کا پورا بندہ ہی لوگ تھے. کون؟ سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے آگ نہیں جلتی تھی. امت کے سب سے بہترین شخص عمر بن خطاب, لو کان نبی میعاد لکھنا ہوگا. یہ لوگ بھوکے جب نکل رہے ہیں تو, اور اللہ نے ان کو بھوکا رکھا ہے, تو برو میں اور آپ ہم کون ہیں یار؟ وائی کانٹ وی کنٹرول فوڈ؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نا برپ کیا, تو اس وسلم فرمایا کہ برپ زیادہ کھاتا ہے ایسیڈیٹی برننگ, تو ان کا کیپ یور برپس اوے فرام اس. اور پھر فرمایا قیامت کے دن لوگ لمبے عرصے تک بھوکے رہیں گے جو زیادہ کھاتے ہیں, جو پیٹ بھرے کھاتے ہیں. آپ کی یہ بات میں نے آپ سے ہی سنی تھی, اور یہ کچھ دن پہلے میں پشاور گیا تو ہمارے پشتون بزرگ ذرا سخت ہوتے ہیں,
تو جیسے مجھے دیکھا تو سب کے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری ڈاکٹری کو تمہیں مانتا ہی نہیں, تم تو لوگوں کا کھانا بند کراتے ہو. میں نے کہا میں کھانا بدلتا ہوں, بند نہیں کراتا. اور کہتے ہیں جی میں تو جب تک بھرے پیٹ کے ساتھ نہ کھاؤں مجھے سکون ہی نہیں آتا. تو پھر میں نے آپ کی یہ جو حدیث جو میں نے آپ سے سنی تھی, یہ میں نے آگے ان کو بتائی. تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے فوراً کان پکڑ لی ڈر کے بارے. تو میں نے کہا یہ حالات ہے ہمارے. اور پھر ایک دم سے میرے پاس آئے, پھر تھوڑا اور پوچھنے لگے نا. تو میں نے کہا جی حقیقت یہی ہے کہ ہم نے خود کو بیمار کیا ہے. راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. صحیح بات. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے نا, لوگ آگے کیا کریں گے. وسیم, اسٹریس ایٹنگ اور ایموشنل ایٹنگ کے بارے میں آپ آج کل بہت پریولنٹ ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. کچھ لوگ اسٹریس میں مطلب یہ ڈپریشن میں کھانا بالکل چھوڑ دیتے ہیں, وہ بھی خطرناک ہے. اور بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ اس کھانے کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ریوارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری ہے, کیونکہ وہ سولوشن نہیں ہے, وہ آپ کو مزید بیماریوں کی طرف لے کے جائے گی. یعنی کہ اگر آپ نے صبح شام کھانے کو ہی ترجیح دے دی ہے, ویٹ بھی پٹ آن ہو جائے گا, ٹرائیگلیسرائڈز بھی بڑھ جائیں گے, ہائپر ٹینسو بھی ہو جائیں گے, اور کتنی ساری بیماریاں آپ کے لیے آنی. اور سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی جتنا ہم زیادہ کھاتے ہیں دماغ ہمارا معاف ہو جاتا ہے, برین فاگ. یعنی کہ اگر ہم نے مینٹل ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے تو اوور ایٹنگ کر کے ہم کیسے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر. یہ صحابی کا قول ہے یا صحابی تک پہنچتے یا مرفوع ہے یا موقوف حدیث میں سے ایک ہے کہ زیادہ کھانا انسان کو کن ذہن بناتا ہے. دس از ان آل آنیسٹی. میں نے ایک چیز پریکٹس کی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی. تو لاہور ہم جاتے ہیں وابڈا ٹاؤن میں, تو کھائی پینے بغیر نہ لے کے جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ میں کتنے گھنٹے تک جا سکتا ہوں. تو مطلب پانی تھا, کھا نہیں رہا تھا میں, کیلریز نہیں لے رہا تھا, واٹر فاسٹنگ تھی. تو میں ٹریول بھی کیا, لاہور پہنچا, پیشنٹس دیکھے, تقریباً کوئی 27 گھنٹے گزر گئے. ٹھیک ہو گیا. اور اب میں بیٹھا ہوا ہوں اور مجھے ایسے عجیب و غریب قسم کے نا پازیٹیو آئیڈیاز آ رہے ہیں ویڈیوز سے ریلیٹڈ. عطاء رحمان ٹرینر ہیں, وہ سامنے بیٹھے, مجھے کہا ہنس کیوں رہے ہیں. میں نے کہا کہتا اگر میں تمہیں بتا دوں نا کہ میں کتنا زبردست محسوس کر رہا ہوں, تم پریشان ہو جاؤ گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کھائے پیے بغیر گزارا ہوتا نہیں, ایک دفعہ پریکٹس کر کے تو دیکھو. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے جب آپ کے انسولین لیولز نیچے آتے ہیں, کاؤنٹر ہارمونز اوپر جاتے ہیں, ایپینیفرین, نور ایپینیفرین, اسی طرح سے کورٹیسول جب ریلیز ہوتا ہے تو نیوٹرینٹ پارٹنرشنگ ہوتی ہے, مطلب پراپر طریقے سے انرجی اسٹورڈ انرجی یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. پہلے 3-4 گھنٹے ٹف ہوتے ہوں گے, 10 گھنٹے, لیکن اس کے بعد جب آپ کی باڈی بالکل اس میں چلی جاتی ہے نا, اس اسٹیٹ میں کہ جہاں پہ وہ فیٹس کو یوٹیلائز کر رہی ہوتی ہے انرجی کے لیے, کیٹونز بلڈ برین بیریئر کراس کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے انرجی مل رہی ہوتی ہے. تو ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے, اور میں نے تو یہ فیل کیا. تو اسی طرح سے ایک اور صاحب تھے, وہ آئے بزرگ تھے, ان کو ہم نے بہت محدود غذا پہ ڈالا, فاسٹنگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ڈالا. تو کہتے ہیں کہ میرے محلے دار آگے مجھے کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر تو تمہیں اتنی کم خوراک پہ سروائیو کیسے کرو گے. تو کہتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑی ہیں, میں روزمرہ کا کام نہیں کر سکتا کیا. تو کہتے ہیں کہ وہ یقین جانے کہ ان کو میں سمجھا نہیں پا رہا تھا کہ اس کم خوراک جو کہ صحیح ہے, اس سے میں کتنا بہتر محسوس